كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں، سعادتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک ہی کے حوالے سے تاریخ اسلام کے ایک عظیم معرکے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام کا یہ عظیم معرکہ جسے قرآن مقدس نے یوم الفرقان کہا ہے، یہ معرکہ تاریخ اسلام کا جسے میں اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر ہی رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور 13 سال کے اندر ایسا کوئی ظلم نہیں، ایسی کوئی ستم نہیں، ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈھائے نہ گئے۔ ہر قسم کی تکالیف سے آپ کو دوچار کیا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالآخر کیا کیا کہ اپنے علاقے اور اپنے آبائی وطن کو، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، لیکن مشرکین مکہ نے مدینہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، اور مدینہ کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ رابطہ کیا، پیغام بھیجا مکے کے مشرکین نے کہ ہمارے کچھ بگوڑے آپ کی طرف آ چکے ہیں، انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دینا۔ یہ پیغام جب انہوں نے بھیجا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پریشانی کی ایک سما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہرے داری میں اضافہ کر دیا گیا۔ صحابہ کرام پریشان، اسی اسنا پیغام پہنچا آپ تک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک،
کہ مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا قافلہ شام تک گیا ہے سامان لانے کے لیے، اور ابو سفیان نے خود کہا کہ مکہ میں کوئی امیر غریب ایسا گھر نہیں تھا کہ جس نے اس غزوے اس قافلے میں سامان لانے کے لیے حصہ نہ ڈالا ہو۔ اور یہ صرف سامان لانا نہیں تھا، یہ جنگ کی ایک تیاری کر رہے تھے کہ یہ سامان لے کے آئیں گے، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، مسلمانوں پر اور اہل مدینہ پر چڑھ دوڑ لیں گے، ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جب کسی ملک کو پستی کے اندر لانا ہوتا ہے، تو اس کی معیشت پہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کی معیشت برباد کر دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، نہ اس قافلے پہ حملہ آور ہو جائیں اور سارا مال ان سے لے لیں، ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے اس بات کو پسند کیا اور اس کے لیے تیار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام، ٹوٹل 313 کا یہ لشکر نکلا۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمان کسی نے بتا دیا کہ تم پر چڑھ دوڑنے والے ہیں۔ اس نے زمزم غفاری کو پیسے دیے اور کہا جاؤ جلدی جاؤ اور مکہ والوں سے کہو کہ آؤ اپنے قافلے کو بچا لو، مسلمان اس پہ حملہ آور ہونے والے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ یہ آتی ہے اور اپنے بھائی حضرت عباس سے کہتی ہے، میرا بھائی عباس، میں نے رات بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ وہ شترے بے مہار اونٹ پر سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے مکے کی طرف، اور وہ ایک کی آواز لگائے جا رہا ہے، یا اہل غدر، اے دھوکے بازوں، ہاں کیا، اے دھوکے بازوں، انطلقوا الی مصنعکم فی ثلاث، نکلو 3 دنوں میں اپنی قتل گاہوں کی طرف، جہاں تم نے قتل ہونا ہے، تم نے جہاں مرنا ہے، 3 دنوں میں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی عباس، اس بندے کو میں نے جبل ابی قبیس کے اوپر دیکھا اور یہی آواز لگائے جا رہا ہے، اور پھر پہاڑی سے کے اوپر سے اس نے ایک چٹان کو نیچے کی طرف گرایا اور نیچے آ کے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایسا کوئی گھر مکے میں نہیں کہ جس گھر میں اس چٹان کا ٹکڑا نہ گرا ہو، ٹھیک ہے، ایسا کوئی گھر۔ اشارہ یہ بھی تھا کہ اس غزوے میں ہر گھر سے بندہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ خواب میں نے دیکھا، کسی کو بتانا نہیں، لیکن عام محاورہ ہے کہ بات جب زبان پہ آ جائے تو پھر آپ کی اپنی بات نہیں رہتی، وہ پھیل جاتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بات ابو جہل تک پہنچ گئی، مطاف میں بیٹھا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بلانے لگے اور کہنے لگے، اے عباس، یہ تمہارے خاندان والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہی تم نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں اس مصیبت کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب تو عورتیں بھی نبوت کے دعوے دار بن رہی ہے۔ اب تو عورتیں نو، یہ کیا ہے، کہاں مسئلہ کیا ہے، کہاں یہ جو تیری بہن عاتقہ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ وہ تو گہرائی کو سمجھ رہا تھا، سمجھدار تو تھا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے، صرف خواب ہی تو دیکھا ہے نا، مسئلہ کیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، خواب ہی نہیں ہے،
میں 3 دن تک انتظار کروں گا، اور اگر 3 دن تک یہ بات سچی ثابت نہ ہوئی میں تمام لوگوں کو جمع کر کے تمہارے پورے خاندان کو اتفاقی طور پر جھوٹا لکھوا دیں گے، یہ تختی لٹکا دیں گے بیت اللہ کعبے کے ساتھ۔ یہ خاندان جو ہے نا جھوٹ ہی بولتے رہتے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب 3 دن گزرنے کو ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یوں جا رہا ہوں گھر کی طرف، اور اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آ گیا، زمزم غفاری آ گیا، اور ایک ہی آواز لگائے جا رہا ہے یا اہل قریش۔ یہ تیسرا دن ہے، کہتے ہیں جو یہ آواز میں نے اور اس بندے کو دیکھا میں سمجھ گیا، اس خواب کی طرف میرا ذہن گیا کہ آج تیسرا دن تو ہے۔ یا اہل قریش، اے قریش، اے مکے والوں، اللتیمہ اللتیمہ، یہ آواز لگا رہا ہے کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے چلے جاؤ۔ اور اس نے اپنے اونٹ کے جو ہے نا یہ کان بھی کاٹ دیے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پاؤں بھی زخمی کر دیا تھا کہ بھائی یہ حالت ہے، اور کپڑے بھی پاڑ دیے تھے اپنی اس بات کو بااثر بنانے کے لیے کہ لوگوں پہ اثر ہو۔ کہنے لگا اللتیمہ اللتیمہ اموالکم ما ابی سفیان قد عرض لها محمد فی اصحابہ، تمہارے مال ابو سفیان کے پاس ہے اور محمد رسول اللہ اور اس کے صحابہ نے وہ قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، جاؤ اپنا مال بچا لو، ٹھیک ہے نا، قافلے والے کو بچا لو۔ اب یہ اعلان نہیں، ایک ہنگامہ تھا مکے کی سرزمین پر، لمحوں میں لشکر جرار تیار ہو گیا، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ابو جہل نے اعلان کیا، سارے 1000 کا لشکر مشرکین کا تیار ہو گیا، ان میں دف بجانے والے بھی ہیں، ان میں مرثیے گانے والی و خواتین بھی ہیں جو نوجوانوں کو جوش دلائے، ٹھیک ہے نا، اشعار کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اقبال کے اشعار آپ یہ جہادی، ٹھیک ہے نا، آپ سنیں دیکھیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، بندے کے اندر ایک جوش ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب لشکر جرار تیار کر دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا، آگے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ میرے سامنے 9واں پارہ ہے اور آیت نمبر سورہ انفال ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، میرے پیغمبر جیسے آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک بالحق، اپنے گھر سے آپ کو نکال دیا حق کے ساتھ۔ اور آگے کیا ہوا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ 2 قافلے جاؤ، میرے محمد رسول اللہ اور میرے محمد کے جان نثاروں نکل جاؤ، اب 2 قافلے ہیں، یا تو تجارتی قافلہ یا تو لشکر جرار سے تمہارا سامنا ہو جائے گا، یا تمہارا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، یا لشکر کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی یا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، نکلو۔ اب یہ نکلتے ہیں، یہ تو قافلے کے لیے نکل رہے، 6 تلواریں ٹوٹل نیزے اور 2 گھوڑے ساتھ لیے، یہ نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تو سینوں میں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جان رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تو 2 قافلوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، لیکن تم کیا چاہ رہے تھے میرے محمد کے صحابہ؟ تم تو چاہ رہے تھے کہ وہ مل جائے جو غیر کانٹے دار ہو، کیونکہ کانٹے والے پاس سے بہت تھوڑے بندے جانے نا، جو غیر کانٹے دار ہو وہ مل جائے، جس میں کانٹے نہ ہو۔
ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ میرے محمد کے صحابہ، تم تو چاہ رہے تھے کہ غیر کانٹے دار مل جائیں، یعنی تم مال چاہ رہے تھے اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کی بیخ کنی کر کے تمہیں کمال دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں مال مل جائے، لیکن اللہ مشرکین کی جڑیں کاٹ کر تمہیں کمال دینا چاہ رہے تھے، مشرکین کی جڑیں ختم ہو جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں کی جڑیں کٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ آگے جب جا رہے ہیں ابو سفیان کو پتہ چل گیا، وہ تو سمجھ رہا، یہ ابو سفیان آ گیا، یہ معلومات کرنے کے لیے کوئی آیا ہے کہ نہیں، ہوشیاری ذرا دیکھیے، ٹھیک ہے، سردار تھا نا، ایسے ہی تو سپہ سالار نہیں تھا ان کا، معلومات کرنے کے لیے آیا اور دیکھ رہا ہے کوئی آیا کہ نہیں۔ وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، لیکن جو یہ زمین پہ نظر پڑتی ہے وہاں گھوڑوں کی لید نظر آ گئی، گھوڑوں کی جو مینگنیاں ہوتی ہے وہاں گھوڑوں کی لید نظر آ گئی، اور اس دانے کو اٹھا کے کھولتا ہے، اس میں دیکھ کے کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک دم آواز لگاتے ہیں سمندر کے ساحل کے کنارے نکل جاؤ، یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مدینے والے یہاں پر آ گئے، کیونکہ فقر و فاقے اور غربت میں انصار صحابہ کرام تھے، مہاجرین اور انصار مسلمان تھے، مطلب فقر و فاقے میں، ٹھیک ہے نا، وہ کھجوریں کھلایا کرتے تھے گھوڑوں۔ کہا نکل جاؤ، یہ قافلہ تو خیر ان کا نکل گیا، لیکن مسلمانوں کا مقابلہ لشکر جرار سے آ گیا۔ ابو جہل کے 1000 کے لشکر کے ساتھ 313 نہتے مجاہدین کھڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساتھ ہیں، باقی بھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ ابھی کیا ہوگا۔ آپ کی تو چاہت تھی کہ لڑائی ہو ہر صورت میں، آپ تو مجاہد تھے، صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ بھئی واپس جائیں، کیونکہ ہم تھوڑے اور لشکر کفار کا بہت زیادہ ہے، 1000 کا اور کہاں 313، مقابلہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو جہل چونکہ ضد پہ اڑا ہوا تھا، ابو سفیان نے خبر دے بھی دی تھی کہ بھائی واپس ہو جائیں، ہم نکل گئے سمندر کے ساحلی کے راستے سے نکل چکے ہیں، بس آپ واپس آ جائیں، لیکن اس نے کہا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا غرور جو توڑنا تھا، اس کا غرور خاک میں جو ملانا تھا، تو یہ کہنے لگا میں نہیں واپس جاؤں گا، آج مسلمانوں کی بیخ کنی کریں گے اور 3 دن تک میں میلہ لگاؤں گا، وہاں دفلہ بھی بجے گا، ڈول سارنگی ہوگی، وہاں گانا بجانا بھی ہوگا، اور ہمارا سکہ جمائے گا، ٹھیک ہے نا، جم جائے گا کہ وہاں انہوں نے بہادری کا، نہیں جاؤں گا میں، اور یہاں مسلمان جمائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشیروا علیہ، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے، کیا کہتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں یا واپس چلتے ہیں؟ تو کچھ صحابہ کرام نے تو یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول واپس ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں مجاہد اسلام ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، فاروق اعظم اٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں، تو ان کے بیانات میں تسلی تھی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دیجئے میرے صحابہ۔ تو مہاجرین صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ امضی لما امرک اللہ، چلیے آپ قدم بڑھائیے، کر گزریے جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کریں وہ کام جس کا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ نحن معک، ہم آپ کے ساتھ یا رسول اللہ،
اور واللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اور ہم کبھی اللہ کی قسمیں آپ کے سامنے وہ کلمات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے۔ کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا کریں گے، تماشا دیکھیں گے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے، ہم نہیں جاتے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان کی طرح نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں، جہاں بھی آپ لے کے جائیں، آپ سمندر کے اندر کود جانے کے لیے کہیں گے، اللہ کی قسمیں ہمارے پائے استقلال میں جنبش بھی نہیں آئے گی، بلا سوچے سمجھے سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہیں، بلا انتظار کیے سمندر میں کود جانے کے لیے آپ کہیں گے تو ہم تیار ہیں، بس آپ اشارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، لیکن بار بار کہتے ہیں اشیرو علیہ، اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دو، کیونکہ آپ کی روح سخن انصار صحابہ کرام کی جانب ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں آپ نے دفاع کرنا ہے، لیکن اگر باہر جنگ ہو مدینہ سے تو پھر جو ہے نا آپ پر لازم ضروری نہیں، یہ معاہدہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بات تو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس لیے ان کی طرف بار بار کہہ رہے تھے کہ تم کوئی مشورہ دو، اشیرو علیہ، تو انصار صحابہ کرام پہ قربان جاؤں، ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے روح سخن، آپ کے اشارات ہماری جانب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، میرے انصار صحابہ کرام مجھے مشورہ دو، کیا کیا جائے، لڑائی کرتے ہیں یا یہاں سے واپس ہوتے ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے اور کیا کہتے ہیں سل حبال من شئت وقتا حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واتنا ما شئت ما اخذت منا كان احب الینا مما عندنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اعلان کریں جس سے آپ سلوک کرتے ہیں ہماری بھی ان سے صلح ہے، آپ اعلان کریں جس سے آپ کی دشمنی ہے ہماری بھی ان کے ساتھ دشمنی ہے، جن سے آپ لڑتے ہم بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے رسول آپ ہمارے مال لے لیں، آپ اشارہ کریں، اور جو مال آپ لے کے جائیں گے اللہ کی قسم ہے جو ہمارے پاس مال بچ جائے گا اس سے وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہوگا، جو آپ لے لیں گے، جو ہمارے پاس ہوگا نا اس سے زیادہ وہ مال ہمیں اچھا لگے گا جو آپ لے لیں گے۔ میں قربان جاؤں، ہم تو یہاں ممبروں پہ بیٹھ کے محراب میں بیٹھ کے ہی ہم اشعار پڑھتے ہیں، ہم شاعریاں کرتے ہیں، اور مسجد کے نرم کارپیٹ پہ بیٹھ کر ہم شاعریاں کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں جب خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہوں، جب جہاں پر تلواریں چل رہی ہوں، جہاں پر گردنیں کاٹ دی جاتی ہوں، میدان کارزار میں، میدان جہاد میں یہ الفاظ کہنا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور لگا کے اعلان کرتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے محمد عربی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک اس جسم میں روح رہے گی، جان ہے، ہم اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ وعدہ کیا، یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے
جب آپ کے جان نثار آپ کے رضاکار نے یہ کلمات کہے تو قربان جاؤں آپ نے جواباً کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آگے فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی تو قیامت کے بعد آنے والی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں محمد یہ التجا کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ برق غمات تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ برق غمات یہ دوری کے لیے ایک جگہ کا نام لیا جاتا تھا، یہ بہت دور ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے پہنچ گیا نا کینیڈا امریکہ پہنچ گیا تو ٹھیک اتنا دور گیا، مطلب کچھ کسی دور جگہ کا نام لے کے، تو وہ بھی کہتے رہے اگر برق غمات تک بھی جانا پڑی تو پھر بھی مدینہ کے قریب ہے، ہم آپ کے سنگ میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ نکلو، سیروں و ابشروں، نکل جاؤ اور خوشخبریاں سن لیا کرو، خوشخبریاں لو پھر، ٹھیک ہے نا، نکلو، کیونکہ آپ تو مجاہد اسلام تھے، آپ تو پیچھے مڑنا جانتے ہی نہیں تھے، آپ کی تو چاہت یہ تھی کہ اب لڑنا ہی لڑنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کی رائے لینا آپ نے ضروری سمجھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مجمع یہ آگے جاتے ہیں، جب بدر کے میدان میں پہنچے آگے جا کر مشرکین نے تمام تقریب جو کنویں تھے ان پر قبضہ کیا تھا، جو مٹیالی زمین تھی اس پہ قبضہ کیا تھا، ریتیلی جتنی بھی زمین تھوڑی سی مسلمانوں کے لیے بچ گئی تھی وہ ریت ہی ریت تھا، پانی بھی نہیں تھا، کنویں جتنے بھی تھے پانی کے انہوں نے اب اس پہ قبضہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا پریشان نہیں ہونا، جب رات کا وقت ہو گیا اتنی تیز بارش اللہ نے برسائی کہ اس بارش کی وجہ سے جو مٹیالی زمین مشرکین نے جس پہ قبضہ کیا تھا اس میں وہ پھسلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کیچڑ بن گیا، اور جو ریتیلی زمین تھی جو صحابہ کرام کے حصے میں آئی تھی وہ بالکل مضبوط ہو گیا، وہ ریت جم گیا۔ بارش اللہ نے پھر انہوں نے اپنی مشکیزیں برتن بھر لیے، پی بھی لیا، غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا صحابہ کرام نے سارے برتن۔ اب معلوم کرنا ہے کہ مشرکین کا لشکر کتنا ہے، کیسے معلوم کیا جائے، کوئی بتا نہیں رہا۔ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دو ایک غلام پکڑ لیے، ان غلاموں کو لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، یہ مار رہے انہیں، آپ بتاؤ آپ مشرکین کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو انہیں کہا ٹھہر جاؤ، یہ انہی میں سے انہیں پاس بلایا اور پوچھا کہ بھائی کتنے لشکر کہاں ہے مشرکین کا، انہوں نے کہا یہ پہاڑی جو ہے نا اس کی اوٹ میں بیٹھے۔ اچھا کتنے بندے، اس نے کہا یہ تو نہیں بتاتے، بہت زیادہ ہے، ڈرانے کے لیے، رعب دبدبہ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، آپ بیک وقت مجاہد اسلام بھی تھے، آپ جج بھی تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے، اور آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اور آپ کائنات کے سب سے عقل مند ترین انسان بھی تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ ہاں روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح؟ کہتے 9 اور 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان میں، کہ اگر 900 ہے تو 9 اونٹ ذبح کریں گے، کیونکہ 10 بندے ایک اونٹ کو آسانی کے ساتھ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 بندے، تو اگر 900 ہے تو 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، اگر 9 ذبح کرتے ہیں، اور اگر 10 ذبح کرتے ہیں تو پھر 1000 ہے، 900 اور 1000 کے درمیان ان کی تعداد۔ ان کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غالباً بعض کے نزدیک 8 رمضان المبارک کا دن تھا جب یہ نکلے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ 12 رمضان المبارک کا دن تھا، بہرحال جو بھی تھا نکل گئے
جمعے کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا اور 17 رمضان المبارک کا دن، یہی دوسرا عشرہ اس کے درمیان میں 17 رمضان المبارک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک طرف 313 صفیں باندھ رہے ہیں، ایک طرف 1000 کا ابو جہل کا لشکر جرار۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں میں ایک صاحبان بنا لیتا ہوں میدان میں، سائیڈ پہ آپ صرف دعاؤں کے نذرانے پیش کیا کریں، ہم جانوں کے نذرانے پیش کریں، لڑنا ہمارا کام ہے، آپ ہمیں مشورہ دیا کریں۔ تو آپ نے اس بات کو پسند کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی پہرے داری کے لیے کھڑا کیا۔ اس لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر اشجع الناس، ابو بکر سب سے بہادر آدمی تھا۔ آپ کو پہرے داری کے لیے کھڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے، ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ میرے صحابہ کرام یہ مختصر سا ٹولہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے کبھی جب جنگ کے دوران پاس ہو جاتا تو آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ بھی یاد کر لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور روتے جا رہے ہیں، گڑ گڑاتے جا رہے ہیں، اور آپ کے کندھوں پہ چادر پڑی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چادر زمین پہ گرتی ہے، میں پھر اٹھا دیتا ہوں، پھر وہ چادر زمین پہ گرتی ہے، اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، اور یہ کلمات کہتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ یہ مختصر ٹھولا ہے، یہ میرے دن اور رات کی محنت ہے، یہ میرے کام اور میری محنت کا نتیجہ ہے، اے اللہ اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا تو لن تعبد فی الارض ابدا، اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ یہ مختصر میرے صحابہ ہیں، ان کی مدد فرمائے، اگر یہ ختم ہو گئے ہیں تو زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا اور آپ کو یوں اپنے سینے سے لگا کے کہا، لقد الحقت یا رسول اللہ، اے اللہ اپنے رب کے سامنے اتنی زار و قطار، اتنی عاجزیاں کی ہیں، آپ اتنے روئے ہیں کہ مجھے اپنے آپ پہ نہیں آپ کی دعاؤں پر یقین ہے، اللہ کی قسم ہے فتح ہماری نصیب میں ہے، مجھے اتنا یقین ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فتح ہماری مقدر ہے۔ جب آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کبھی اللہ واپس خالی نہیں لوٹاتا، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اپنی اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے؟ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنا پیارا پیغمبر، اتنا شان والا پیغمبر، اتنا حسن و جمال والا پیغمبر، اتنا کمال والا پیغمبر کہ شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، اور میری آنکھیں کیسے دیکھ پاتی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی، تو کیسے دیکھ لیتے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسا پیدا کیا ہے گویا کہ آپ کہتے گئے اللہ رب العالمین پیدا کرتا گیا ہے، آپ کہتے گئے اور آپ کے اعضاء اللہ بناتا گیا، آپ تو اتنے حسین ہیں۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے شان والا پیغمبر، اتنی عظمتوں والا رسول جب میں بدر کے میدان میں دیکھتا ہوں تو میری چاہت یہ
جب میں ان کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے رخسار مبارک کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے اندر کمالات کو دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے کہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ لیکن جب بدر کے میدان میں اتنی شان والے نبی کو، اتنی عظمتوں والے پیغمبر کو، اتنے کمالات والے پیغمبر کو کسی اور کے سامنے جھکتا اور گڑ گڑاتا دیکھ رہا ہوں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ عطا اللہ تو بھی اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہ ہو جائے جس کے سامنے اتنے کمالات والا محمد عربی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ تو اس کے سامنے سجدے میں کیوں نہ گرے کہ جس کے سامنے اتنے کمالات والا پیغمبر سجدے میں گرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام 3 بندے مشرکین کی طرف سے اترے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا جب جنگ شروع ہو جاتی، جنگ سے پہلے 3 2 بندے میدان میں اترتے، پھر گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ 3 بندے عتبہ، شیبہ اور ولید پائے کے کمانڈر میدان میں اترے۔ مقابلے میں 3 انصار صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ بتائیں ذرا نام کیا ہے؟ مشرکین نے کہا عتبہ، شیبہ نے کہا چونکہ یہ پگڑی کا جو بل ہوتا تھا نا دھوڑ کی وجہ سے، کیونکہ جب گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی گتھم گت ہو جاتے تو پھر دھول کی وجہ سے وہ پھر مسئلہ بن جاتا تھا، تو یہ پگڑی کا جو بل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، تو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ شیبہ نے پوچھا تو انہوں نے نام لیے، تو انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے، ہمیں ہمارے مقابلے کے لوگ، ہمارے اپنے رشتہ دار سامنے کریں۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا کہ کہتے ہیں قم یا علی، میرے بھائی علی اٹھ جگ کھڑے ہو جا، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ کھڑے ہو جا، قم یا حمزہ، میرے چچا کھڑے ہو جائیے، میدان میں اتریے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان میں اترتے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں صحابہ کرام پہ کہ خون کے رشتے آمنے سامنے فاروق اعظم ہے، سامنے مشرکین میں ان کے ماموں ہیں، سامنے مسلمانوں میں ابوبکر صدیق ہے، سامنے مشرکین کے لشکر جرار میں ان کا لختی جگر اب عبد الرحمن ابن ابوبکر کھڑا ہے، اور سامنے حضرت حمزہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے مشرکین میں حضرت عباس کھڑے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس وقت خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت تو محمد عربی اور اللہ کی توحید والا رشتہ چل رہا تھا، اللہ کی توحید والا اور محمد عربی والا رشتہ چل رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں ایک دن پیار محبت میں مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن خونی رشتے کی لاج رکھتے ہوئے میں نے آپ کو معاف کر دیا کہ جا میرا باپ ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بیٹا یہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے خونی رشتے کی لاج رکھتے ہوئے مجھے میرے اوپر تلوار سے وار نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہی تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا، میں تیری گردن اڑا دیتا، اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام یہ لڑائی شروع ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ، انہوں نے تو ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو کا کام تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ ذرا طول پکڑ گئے، ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی، انہیں ان 2 شیروں نے جا کے اس کے دشمن پہ وار کیا، وہ انہیں گرایا اور خود اپنے ساتھی کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا، تو آپ نے محبت میں اپنا پاؤں مبارک یوں آگے کیا، تو ان کے ساتھ چمٹ گئے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور زور سے پکار اٹھے الستو شہیداً، اللہ کے رسول میں شہید ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واللہ اشہد انک لشہید، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عبیدہ کہ تو شہید ہے۔
ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی مبارک میں ہی دم توڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر گمسان کی لڑائی آپس میں شروع ہو گئی، صحابہ کرام کی لڑائی شروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے دائیں اور بائیں جانب دو بچے کھڑے ہیں، تو مجھے ذرا فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی یہ تو بچے ہیں، دونوں عمر لڑکے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو لڑ نہیں سکتے ہیں اور میرے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میدان میں اترنے کے لیے دائیں اور بائیں مضبوط بندے ہونے چاہیے۔ اسی اثنا ایک بچہ میرے کان میں کہتا ہے اے میرا چچا، ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا میں اس کے ساتھ؟ کہنے لگے میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں یا تو خود مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا اسے واصل جہنم کر جاؤں گا۔ اس نے میرے مصطفیٰ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، کون سے والا ہے؟ دوسرا کہتا ہے میرا چچا، مجھے بتائیے ابو جہل کون سا ہے، آج میں نے اسے واصل جہنم کرنا ہے۔ میں حیران ہوں ان بچوں کے جذبے کو، ان کی بہادری پہ۔ یوں ابو جہل ایک دم سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچوں تمہارا شکار ہے، بس دو شیروں کی طرح لپک پڑے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ تھوڑے لمحوں کے بعد ایک غبار اٹھی، اور جب ہم نے دیکھا ابو جہل کو ان بچوں نے زمین پہ الٹا گرا کے رکھ دیا ہوا ہے، الٹا زمین پہ گرایا ہوا ہے، اور ابو جہل کے گردن پہ وار کیا ہے، اور گردن کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اور جب سینے پہ چڑھتے ہیں ابو جہل کہتا ہے میری گردن کو ذرا لمبی کاٹنا تاجو بعد پتہ چلے یہ سردار علی گردن ہے۔ میرے استاد یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ماروے جنے دے پترا، ہاں کافر ہوئے تیرے آر ہوئے تو مومن ہوئے صدیق اکبر آر ہوئے۔ یہ وچی والا کافر بھی بڑا خطرناک ہونا ہے، منافق، ٹھیک ہے، وہ مرتا ہے، مر رہا ہے، گردن کٹ رہے، اور پھر بھی کہتا ہے ہاں گردن کو ذرا اونچی کاٹنا ہے، کیونکہ وہ چودراہٹ جو ہوتی ہے وہ سرداری، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بچوں نے انہیں زمین پہ گرا دیا تھا، اور ایک کے بازو کٹ گیا تھا، ایسے پاؤں رکھ کے نا بازو پہ کاٹ دیا زور دے کے نا۔ ان دو بچوں میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شیر تھے، انہوں نے ابو جہل کو گرایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یوں یہ لڑائی 70 کافر مارے گئے اس میں، اور 70 کافر مشرکین گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اور بدریین صحابہ کرام جو اس لڑائی میں شریک تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ بدریین صحابہ کرام کو اعلان ہے آج کے بعد یہ جو چاہے کر بیٹھے، ان سے اگر بالفرض کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو بھی جائے، میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے بدریین صحابہ کرام کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دی، ان کی مغفرت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے صحابہ کرام کے متعلق جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاہ و جلال پر کوئی آنچ آنے دے۔ ایسے صحابہ کرام یہ جنگ ان کے نام ہو گئی، اور بدر کا یہ دن ان کے نام ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہ واقعات اور یہ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے، کیونکہ جہاد ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اور جہاد ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اسلام اور ماؤں بہنوں کی دوپٹے پامال ہونے سے بچ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم جہاد کرو گے تمہاری عزتیں پامال ہونے سے محفوظ رہے گی، اور جب تم نے جہاد چھوڑ دیا تمہاری عزتیں پامال ہونے لگ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔